افتخار حسین، کیا تمام سٹیٹس میں اس وقت پولنگ شروع ہو چکی ہے؟ کیونکہ ڈیفرنٹ ٹائم زونز ہیں، ذرا بتائیے گا، اور یہ پروسیس جو ہے کیا فیلنگز وہاں پر کیا ہیں اس وقت؟ تھینک یو عادل صاحب. آپ کے آڈینس کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ پولنگ شروع ہوئی ہے، اور اس وقت جس ایریا میں ہوں یہ واشنگٹن ڈی سی ہے. پیچھے کیپٹل ہل نظر آ رہی ہے ان کو. اور this is just by the way President whoever wins take the oath just in front of the Capitol Hill. ٹائمنگ کے حوالے سے بتا دوں، ڈفرینٹ ٹائم زون ہے جیسے آپ نے اس کو اشارہ دیا. اس میں 7 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک نارملی ایوریج اگر ہم بتا دیں تو ٹائمنگ سے پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر ویسٹرن کوسٹ کے اگر ہم دیکھیں کیلیفورنیا میں، تو وہاں پہ اس وقت ورجینیا میں ایسٹرن کوسٹ کا ٹائم اگر میں بتا دوں تو 11:32 ہے، وہ 3 گھنٹے پیچھے ہیں. So there has the polling has started there too. یہاں ورجینیا میں بھی شروع ہے، سینٹرل امریکن اسٹیٹس میں بھی شروع ہو چکا ہے تقریباً ساروں میں. اور the timing is from 7 to 7 p.m. but it can vary. اگر جہاں پہ ووٹ کوئی ایشو ہو، اگر ریکوائرمنٹ ہو، وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن اس کے لیے یہ ڈیسیجن لیتی ہے کہ آیا اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے یا نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. وگما، آپ اس وقت پینسلوینیا میں موجود ہیں جسے بیٹل فیلڈ سمجھا جا رہا ہے. ایک تو وہاں پر کیا ووٹنگ شروع ہو چکی ہے، اور کیا وجہ ہے کہ یہ اسٹیٹ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ پینسلوینیا جو بھی جیتے گا وہ وائٹ ہاؤس میں آئے گا؟ بالکل عادل شاہ زیب صاحب، صبح 7 بجے سے رات کے 8 بجے تک پولنگ کا جو سلسلہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شروع ہو چکا ہے. تو سینکڑوں کے حساب سے میں نے خود دیکھا ہے کہ میں پینسلوینیا کے فیلاڈیلفیا شہر میں ایک پبلک اسکول ہے، اس کا نام ہے رابرٹ بلیئر پولک پبلک اسکول. یہاں پہ صبح کے 7 بجے سے یہ پروسیس جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اور یہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ مختلف عمر کے لوگ جو ہیں وہ قطاروں میں آ رہے ہیں اپنا قیمتی رائے دینے کے لیے. وہ اسکول کے اندر جا رہے ہیں، اور پھر سیکیورٹی کے لیے بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں. اگر پینسلوینیا کی اہمیت کے بارے میں آپ کی آڈینس کو یہ ڈیٹیل بتاؤں کہ 7 ریاستیں اس وقت امریکہ میں اس کا فیصلہ کریں گی کہ آئندہ صدر کون ہوگا. سو کملا ہیرس جو ڈیموکریٹ پارٹی سے ہیں، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ریپبلکن گروپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کے درمیان بہت کانٹے کا مقابلہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. پولز بھی کچھ زیادہ واضح یا کلیئر ایک خاکہ نہیں پیش کر سکے ہیں ابھی تک. تو دونوں امیدواروں کی جانب سے جو کیمپینز ہوئی ہیں، ریلیز ہوئی ہیں، ان کا یہی مقصد تھا کہ زیادہ سے زیادہ رائے دہندگان کو اپنی جانب وہ لوگ راغب کریں. تو اس کے لیے انہوں نے جو کی ایشوز ہیں ووٹرز کے لیے ان پہ خاص کر فوکس کیا ہے. تو کملا ہیرس نے وہ بھی رات کو ایک سٹار اسٹڈڈ ایونٹ جس میں لیڈی گاگا کو ہم نے دیکھا، وہ ان کے ساتھ تھی. بہت نمایاں شخصیتوں کے ساتھ جو آخری ہفتہ ہے اس میں پینسلوینیا میں یہ لوگ روزانہ دیکھے گئے ہیں، اور انہوں نے کیمپینز بھی کی ہے اور بہت زیادہ اگریسو ریلیز میں بھی ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، چلے وگما آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں چونکہ ناظرین کو بھی بتاتے چلے پینسلوینیا کے تقریباً 19 جو ہیں الیکٹورل ووٹس ہیں. افتخار یہ بتائے گا کہ اتنی ٹائٹ ریس ہم نے امریکی پریزیڈنشل الیکشنز کو اٹھا کے اگر دیکھیں تو نہیں دیکھی. یہ 1 پوائنٹ کا فرق جو ہے، یہ مارجن آف ایرر میں بھی کیا وجہ ہے اس کی کہ اتنا کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو؟ وجوہات اس کی کیا آپ کو لگ رہی ہیں؟ یس، دس از ریئلی اے ویری انٹرسٹنگ کوشچن. بہت دلچسپ سوال ہے، اور اس میں آپ کو میجر ریزنز میں بتا دوں. اور ان میجر ریزنز میں یہ ہے کہ نمبر 1، امریکن ووٹرز دے آر
polarized, उसको अगर हम कह सके अपने issue पे stance के हिसाब से वो divided है. And those divisions, the divisive voter ground has further deepened with the rest. एक तो ये वजह है कि polarization है. दूसरी वजह ये है कि इस वक्त जो रेस है 7 स्टेट्स में, स्विंग स्टेट, बैटल ग्राउंड स्टेट्स, आपने उसके जिक्र किया, तो उसमें बिल्कुल नेक टू नेक जो मुकाबला है वो जारी है. तो इसके बाद इसमें जो मोमेंटम क्रिएट किया गया है, तीसरी वजह वो ट्रम्प, उसके बारे में एनालिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स जो बताते हैं वो ये है कि ही हैज बिल्ड मोमेंटम. उसने वो जो एक तहरीक बिल्ड की हुए और ही इज टेकिंग अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट मीडिया हियर यहाँ पे वेरी क्लियर एंड शार्प स्टांसेस, जो कि स्टेटस को या वाशिंगटन में पॉलिटिक्स में या डिप्लोमेसी में इस तरह नहीं देखे जाते. तो इन वजूहात की वजह से, और फिर जो 2-3 इश्यूज अमेरिकन पॉलिटिक्स में मोस्टली ऑन द डोमेस्टिक ग्राउंड, जिसमें इमिग्रेशन है और एबॉर्शन है, तो उस पे भी वो स्टांसेस जो है ना वो तकरीबन और भी डीप हो चुके हैं. तो इस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए, इट हैज बिकम वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ डीपर डिविसिव पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट. ठीक है. वक्मा, दूसरा आप ये बताइएगा कि चूंकि नेक टू नेक है, पेंसिल्वेनिया में भी 49%, वहाँ का जो इमिग्रेंट्स वोटर है या अगर वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है, उस बारे में बताइएगा कि वो कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं पेंसिल्वेनिया के रिजल्ट पर. जी बिल्कुल. अगर यहाँ आबादी के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे हर नस्ल के लोग जो हैं वो यहाँ के बाशिंदगान हैं. तो उसमें लातीनी वोटर्स, जो विमेन का जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है. इसके अलावा जो मुस्लिम वोटर्स की अगर हम बात करें तो पेंसिल्वेनिया नहीं बल्कि मिशिगन एक ऐसी रियासत है या स्टेट है जहाँ पे सबकी आंखें मुस्लिम वोटर्स की जानिब मरकूज हैं, क्योंकि वहाँ की जो मुसलमान आबादी, अरब आबादी का तनासुब है वो बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर सकता है किसी भी उम्मीदवार को ये की स्टेट जितवाने में. सो अगर पेंसिल्वेनिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है. यहाँ पे हर नस्ल के लोग जो हैं वो आबाद हैं. और ये जो स्विंग स्टेट है उसको रस्ट बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो लोग थे वो लोग सनती कामों से वाबस्ता थे, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है रोज़गार. इसके अलावा इमिग्रेशन, जैसे इफ्तिखार ने आपको बताया, तो ये की इश्यूज हैं इनके लिए जिसकी बदौलत ये लोग अपने उम्मीदवार को चुनेंगे.